بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ قاضی ابن ارسطو نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ صلاح الدین کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسطو کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا اور یوسف کے رستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس امیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھی۔ ذوق و ہوس فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے صلاح الدین سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو، میں اس ایک منظر کے سہارے اس خارزار ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عدل کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے، تو شاریہ کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، صلاح الدین یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنا ہے۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب صلاح الدین شاریہ کے حجرے سے باہر نکل کر چلا گیا تو وہ زور و قطار رونے لگی اور پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اس بات پر قادر ہے کہ میرے صلاح الدین کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے اور وہ فتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیری معیشت میں یہ طے پا چکا ہے کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز، صلاح الدین کے بدلے میں میرا صدقہ جان قبول فرما لے۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس، شہنشاہ جرمنی، کانرڈ سوم اور یروشلم کے حکمران بلڈن سلس نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر اسلامی ریاست کو صلیبیوں کے دراز دستی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسکلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامردی کا داغ سجائے ہوئے 1149 ہجری میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی، ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرت ناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے مقدس جنگ کا نام نہیں لیا۔